300 سال بعد ایک رومی پادری نے پورے واقعے کو ڈرامائی شکل میں دکھایا گیا، جہاں جسے دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ لندن میں آئے اور اسے دیکھا اور پھر گھنٹوں تک تالیاں بجتی رہی۔ پھر یہ شریعت مطہرہ سے اسے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، صراط مستقیم کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان خوشی کے لمحے اور دن ڈھونڈتا ہے، وہ خوش ہونا، مسکرانا اور ہنسنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے 2 دن خوشی کے عید کے مقرر فرمائے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ آج جس مسئلے پر میں گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ کرسمس کی حقیقت کیا ہے، کیا کرسمس ڈے منانا اور اس کی تقریبات میں شریک ہونا اور تحفے تحائف لینا دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے کہ کرسمس کی حقیقت کیا ہے، تو عیسائیت مذہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ کرسمس ڈے ہم اس لیے مناتے ہیں کہ آج 25 دسمبر ہی کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کسی بھی مسند کتب میں بلکہ ان کے اپنے کتب بائبل اور انجیل سے بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ کرسمس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال بعد ایک رومی پادری نے مشعل فروخت کرنے والے سرمایہ دار سے ساز باز کر کے ملی بھگت کر کے پورے گرجا گھر کو مشعل اور چراغ سے روشن کیا، جس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ہر سال گرجا گھروں میں مشعل اور چراغ جلانے کا اور پھر کھانے پکانے اور مذہبی گیت گانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ چلتے چلتے ملکوں اور مختلف خطوں میں یہ پہنچتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جرمنی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جو واقعہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا درخت کے پاس ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہونا، اس پورے واقعے کو ڈرامائی شکل میں دکھایا گیا، جہاں تک کہ 1847 میں ملکہ وکٹوریہ کے ہسبینڈ ایک مرتبہ جرمنی تشریف لائے اور یہ دسمبر کا مہینہ تھا، چنانچہ انہیں یہ کرسمس ڈے منانا پڑا، اور اس میں پھر یہ جب تقریبات کی یہ رونمائی دیکھی اور اس میں یہ کرسمس ٹری اور پھر یہ پوری جو ڈرامائی شکل تھا اسے دیکھا تو اسے یہ پسند آیا، چنانچہ انہوں نے جب جاتے ہوئے وہ کرسمس ٹری اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر اگلے سال 1848 میں شاہی محل کے آگے لندن کے اندر ایک ہیکل کرسمس ٹری کو دکھایا گیا، جسے دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ لندن میں آئے اور اسے دیکھا اور پھر گھنٹوں تک تالیاں بجتی رہی۔ پھر یہ کرسمس ٹری اس قدر شہرت پکڑ گئی کہ ہر گرجا گھر کے اندر یہ لگائے جانے لگے، اور پھر یہ شراب نوشی، ناچ گانا اور مختلف قسم کے خرافات تو ہے ہی، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ کرسمس ڈے منانا اور ان کی تقریبات میں شریک ہونا اور ان کو تحفے ان کے لینا اور انہیں دینا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ اس میں 2 خرابیاں لازم آتی ہے۔ ایک یہ ہے، یا تو اگر آپ اس کرسمس ڈے کے دن ان کی تقریبات میں شریک ہوئے تو پھر ایک خرابی یہ لازم آتی ہے کہ ان کی تعظیم و تقریب مقصود ہوتی ہے، جب تعظیم و تقریب مقصود ہوتی ہے تو اس میں شرک کے پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اور اگر تقریبات میں شریک ہوئے یا نہ ہوئے، دونوں صورتوں میں اگر آپ نے اس کرسمس ڈے کے متعلق کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جس سے ان کی تعظیم و تقریب مقصود ہو جاتی ہے تو اس سے تو واضح طور پر کفر میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کی تقریبات میں شریک نہ ہو، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں ان کی وجوہات بتائی ہے کہ غیروں کی نقالی کرنے کی ممنوعات کی وجوہات کیا ہے، جس میں ایک یہ بھی بتائی ہے کہ ان کی نقالی اور پیروی کرنے سے خود بخود آدمی شریعت مطہرہ سے اسے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، صراط مستقیم کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، غیروں کے قول و عمل سے اسے ہم آہنگی اور قلبی معانست و محبت پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ کفار کے جتنے بھی عقائد و اعمال ہیں، رسم و رواج ہے، جشن و تہوار ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی بھلائی نہیں پائی جاتی، بلکہ ان میں برائیاں ہی برائیاں ہیں اور ان میں شر ہی شر ہے، لہذا ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے اسلام میں
دو دن عید کے مقرر ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور اس کے علاوہ بھی مختلف تقریبات میں آپ شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنی اسلامی تقریبات منعقد کر کے آپ خوشی منا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔